गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी है उसमें लिखा है योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, इतना लिखा है। और कल्याण में चले जाइए जो छपी हुई है गीता, उसमें लिखा योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह पंचम समय कर्तव्य अहम स्वयं कर्तव्य, उसमें ये लिखा हुआ। एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट से छपने वाली गीता बदल गई। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, ये दो रामायणें बड़ी मशहूर हैं। वाल्मीकि रामायण कहती है रामं भगवानम, राम भगवान, और वाल्मीकि रामायण कहती है राम पुरुषोत्तम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी इंसान है, भगवान नहीं है। हाँ, इंसानों में सबसे उत्तम है, सबसे अफजल है, ये वाल्मीकि रामायण कह रही है। आप देख लीजिए रामायण दो है। वाल्मीकि रामायण राम को भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहती है राम इंसान है। और वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामायण राम को इंसान नहीं भगवान मानती है। रामायणों में तब्दीली हो गई। यही हाल वेदों का भी है, यही हाल स्मृतियों का भी है, और यही हाल इंजील का भी है, न्यू टेस्टामेंट का भी है, ओल्ड टेस्टामेंट का भी है, तौरात का भी है और इंजील का भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا معین الحق صاحب فیضی حافظہ اللہ، ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث گڈا جھارکھنڈ، بڑے ہی موقر اور بزرگ شخصیت جو کلکتہ کی سرزمین سے چل کر آپ کے اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں، جناب ڈاکٹر محمد جابر صاحب حافظہ اللہ، ہمارے بہت ہی خاص دوست جناب مولانا ابوالکلام صاحب سلفی حافظہ اللہ، اور بار بار اس اجلاس کے لیے ہم کو فون کیے، رابطہ قائم کرتے رہے، اور جب تک تاریخ فکس نہیں ہو گئی چین و سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے ہمارے محترم دوست جناب محمد کریم صاحب، جنہوں نے کافی محنت کی اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر مؤقر علماء کرام اور اس سرزمین پر بیٹھے ہوئے قرب و جوار و اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، رات کے تقریباً 1:30-2 بجے تک آپ نے اس خطاب کو، اس اجلاس کو اور اس اجلاس کے اندر شریک ہونے والے مختلف علماء کو ان کے مختلف عناوین پر بہت ہی خوبصورت تقریریں کرتے ہوئے سنا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جھارکھنڈ اور بہار والوں کا بہت بڑا کلیجہ ہے کہ وہ پوری رات بیٹھ کر جلسے کو سن لیتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں، ورنہ اب عام بڑے بڑے شہروں میں یہ جلسے 11 اور 12 بجے کے بعد پھر فلاپ ہونے لگتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ واقعی بہت بڑا دل ہے آپ کے پاس، جو اتنے رات تک آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ نے جو سنا ہے اور آپ کو جو سنایا گیا ہے، اللہ رب العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اور اب مجھے بھی آپ برداشت کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں یہاں اور کچھ سننا چاہتے ہیں، پھر وہی دعا کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکلے وہ حق ہو، اور اس پر ہم سب کو عمل کی پوری توفیق۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 21ویں پارے سے، بلکہ 21واں پارہ شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر 2-3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ،
دوسری چیز بتائی گئی ہے اور نماز قائم کیجیے. اور اس نماز کے قیام کا ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے شرمی و بے حیائی کے تمام کاموں سے روک دیتی ہے. اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر کرتے رہو، ذکر الہی بہت بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے ہو اللہ رب العالمین تمہارے ہر ایک کام سے باخبر ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اس آیت کے اندر تلاوت کا حکم ہے، قیام صلاۃ کا حکم ہے اور ذکر الہی کا حکم ہے. ذہن میں ایک بات رکھیے گا، اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں کہا بلکہ قرآن کی تلاوت کے لیے کہا ہے. قرآن کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت ایک الگ چیز ہے. قرآن کا پڑھنا تو یہ بھی ہے کہ ہم کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارا پکڑا دیں. کوئی نیا گھر بنتا ہے، کوئی نئی دکان کی اوپننگ ہوتی ہے، تو اس موقع پر ہم کچھ لوگوں کو جمع کر کے ایک ایک پارا پکڑا دیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ لیجئے قرآن، اور آج قرآن خوانی ہو جائے، تلاوت ہو جائے قرآن کی، اور ایک ایک پارا سب لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا. کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا اور اسی دن پورا قرآن پڑھ لیا گیا. اس کو کہا جاتا ہے پڑھنا. پورے مہینے ہمیں تراویح نہ پڑھنا پڑے اور مسجد میں آ کر قیام اللیل نہ کرنا پڑے، اس لیے کسی حافظ صاحب کو متعین کر کے عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کروا دیا جائے اور صبح صادق سے پہلے سحری تک پورا کا پورا قرآن وہ پڑھ کے ختم کر دے. اس کو کہا گیا پڑھنا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ قرآن پڑھو، بلکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی. تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل علم حضرات جانتے ہیں عربی زبان میں تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا. آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے مصباح اللغات وغیرہ المنجد عربی میں تلا یتلو کا معنی آپ کو ملے گا عربی زبان میں پیچھے پیچھے چلنا. اور اسی تلا یتلو سے امپریٹیو سینٹنس آتا ہے، فعل امر آتا ہے اتلو، جس کا اگر ہم لغوی ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ ہوگا کہ پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی. یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. پہلے قرآن پڑھیے، سمجھیے اور دیکھیے کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کس کام کے کرنے سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے. جس کام کے کرنے کا حکم دیا کریے اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائیے. اس کا نام ہے تلاوت، یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہمیں آگے نہیں بڑھنا، ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. عرب کے اندر اونٹنی کے ایک بچے کو تلو کہا جاتا ہے. جنگل میں جو اونٹنی چارہ چرتی ہیں، کھاتی ہیں گھاس وغیرہ، اور اس اونٹنی کا بچہ
جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں بچہ جا رہا ہے، جہاں ماں جا رہی ہے وہیں اس کا بچہ بھی اس کی ماں کے پیچھے پیچھے نقش قدم پہ چلتا ہے، تو عرب اس بچے کو کہتے ہیں ھذا تلو، یہ تلو ہے، یعنی یہ اپنے ماں کے نقش قدم پر چلنے والا بچہ ہے، یہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اسی لیے جنگل کے خطرناک اور ڈینجر درندوں سے اور جانوروں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ماں کے نقش قدم پہ چلتا، اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ عرب ایسے اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں ھذا تلو، یہ تلو ہے، یہ بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی تلو سے بنا ہے تلاوت، اسی تلو سے مشتق ہے تلاوت۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو جنگل کے دیگر خطرناک جانوروں کے ظلم اور ان کے شکار سے محفوظ رہتا ہے، اسی تلو سے بنا تلاوت۔ اسی طریقے سے تم اگر قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے، قرآن پر عمل کرو گے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، قرآن کے منع کردہ راستوں سے باز آ جاؤ گے، تو جس طرح اونٹنی کا بچہ محفوظ رہتا ہے شر پسند جانوروں کے ظلم اور شکار سے، اسی طریقے سے تم بھی محفوظ رہو گے دنیا کے اندر تمام ظالم اور بدترین قوموں کے ظلم سے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن جس طرح ماں اپنے بچے کو خطرناک جانور کے آنے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرتی ہے، اسی طریقے سے جب ہم قرآن کی آغوش میں آ جائیں گے تو قرآن ہماری حفاظت فرمائے گا اور قرآن ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا، اور وہ ہمیں تمام ظالم و جابر قوموں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب تلاوت کا مطلب یہ ہوگا۔ تلو اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسی سے تلاوت ہے۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، تم بھی قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، انشاءاللہ دنیا کی ساری بدقماش قوموں کے شر و فتن سے تم محفوظ رہو گے۔ اب نتیجہ نکالیے، آج جو چاہتا ہے ہمیں گھنٹے کی طرح بجا کر چلا جا رہا ہے، اور جو چاہتا ہے ہمیں جہاں استعمال کرنا وہاں ہم کو وہ استعمال کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے، ہم نے مضبوط نہیں کیا۔ جہاں قرآن کریم نے بہت سی چیزوں کا ہمیں حکم دیا، وہیں پر اللہ رب العالمین قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے ایمانوں والو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹولیوں میں مت بڑھ جاؤ، ٹکڑوں میں مت بڑھ جاؤ، جماعتوں میں مت بڑھ جاؤ۔ اللہ ہمیں متحد رہنے کا حکم دے رہا ہے، اور متحد رہنے کا راستہ کیا بتایا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اتفاق کا جو راستہ بتایا تھا وہ تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعتصام بحبل، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم سب ایک رہو گے، متفق رہو گے، متحد رہو گے، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹولیوں میں مت بڑھ جاؤ۔ فقہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو مفہوم مخالف نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ، ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ، جماعتوں میں مت تقسیم ہو جاؤ۔ آج ہم جماعتوں میں تقسیم ہیں، آج ہم ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مفہوم الٹا نکالیے تو الٹا مفہوم یہ نکلتا ہے آج ہم ٹولی اور جماعتوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔
آج ہم نظر ڈال لیں اور ابھی 2024 چل ہی رہا ہے، 1 مہینے کے بعد الیکشن کا گہما گہمی ہوگی، اور آپ دیکھ لیجئے گا آپ کا اتفاق، آپ کا اتحاد کس طریقے سے اس کا شیرازہ بکھرے گا، ہم اور آپ کس طریقے سے بکھریں گے۔ کوئی اس پارٹی میں جائے گا، کوئی اس پارٹی میں جائے گا، کوئی اس جماعت میں جائے گا، کوئی اس جماعت میں جائے گا، کوئی اس گروہ میں جائے گا، کوئی اس گروہ میں جائے گا۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے گا، ہمارا اور آپ کا جو ایم ہے، جو نشانہ ہے، جو مقصد ہے، ہم اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، یہ جہتی نہیں ہے، ہمارے اندر اجتماعیت نام کی کوئی چیز نہیں، اس کا نقصان ہم اٹھائیں گے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو آپ کی طرف پڑھی گئی ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو بہت زیادہ کثرت سے، بہت زیادہ اس کے نسخوں کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ایک آیت پڑھیے اور اس پر پہلے عمل کر کے دکھائیے، پھر ایک آیت پڑھیے، پھر اس کے اوپر عمل کر کے دکھلائیے۔ صحابہ کرام کے واقعات بڑے پڑے ہیں، ایک آیت جیسی نازل ہوتی ہے، آج ان کے کانوں میں جاتی ہے، فوراً پہلے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، نہیں آج تک نہیں سنیں گے، پہلے اس پر عمل کر کے دکھا۔ آیت نازل ہوتی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ پورا قرآن نہیں پڑھا صحابہ کرام نے، آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ حضرت ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا اللہ بھی قرض حسنا لیتا ہے؟ کیا اللہ کو بھی قرض حسنہ کی ضرورت پڑتی ہے؟ فرمایا ہاں، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، فرمایا بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ جواب دیا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی، میرے پاس 2 باغ ہیں، میرے پاس 2 گارڈن ہیں، ایک مدینے کے اوپر حصے میں اور ایک مدینے کے نیچے حصے میں۔ اے اللہ کے نبی، میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، میں نے دونوں باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، اے ابو الدحداء تم ایسا نہ کرو، اگر تم دونوں باغ صدقہ کر دو گے، اللہ کو قرض حسنہ دے دو گے، تو پھر تمہاری روزی روٹی کیسے چلے گی؟ تمہاری معیشت کیسے چلے گی؟ تم زندگی کیسے گزارو گے؟ تمہارے بیوی اور بچے پھر کیا کھائیں گے؟ ایسا کرو، تمہارے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو۔ تب حضرت ابو الدحداء انصاری نے ایک باغ اللہ کو دے دیا قرض حسنہ اور ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ بتانے کا مقصد میرے بھائیوں صرف اتنا ہے، بتانے کا مقصد میرے بھائیوں صرف اتنا ہے کہ اللہ ایک آیت نازل ہوئی، فوراً اس کے اوپر انہوں نے عمل کر لیا ہے۔ وہ پورا قرآن نہیں سنتے تھے اور نہ ہی پورا قرآن سن کر یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے مطلب کی باتیں کون سی ہے، اس پر ہم عمل کریں گے، اور جو ہمارے خلاف ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کا رجحان نہیں تھا، انہوں نے اسلام کو اور اسلامی احکام کو، قرآن کو کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں سمجھی تھی کہ جو چیز میرے مطلب کی ہے وہ ہم لے لیں اور جو چیز میرے خلاف ہے اس کو ہم ترک کر دیں۔ نہیں نہیں میرے بھائی، وہ قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں پڑھنے کا شوق ہے، کوئی مر جائے تو لاؤ پورا قرآن، کوئی دکان کھولو تو پڑھ لو پورا قرآن، کوئی گھر بناؤ تو بلا لو کرائے کے ٹٹوؤں کو اور پڑھ لو پورا قرآن۔ آج ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا رواج ہے، تلاوت کا رواج نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، تلاوت کرنا ہے قرآن کی۔ اس عظیم اور مقدس کتاب کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آپ دیکھ لیجئے، باقاعدہ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں، ہم سازشوں کو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ باقاعدہ ایسی فیکٹری تیار ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں ہمارے ہی لوگوں میں، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو بدلا جائے،
قرآن سے اتنی آیتوں کو نکالا جائے، ہم ان کے نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے ہیں، اور مصلحتاً بھی ہم نہیں لیتے ہیں۔ باقاعدہ ایسے لوگ ہمارے اندر سے تیار ہو رہے ہیں، اور کہنے والے تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوا، قرآن کریم میں وہی 1400 سال پرانی گھسی اور پٹی باتیں ہیں، تو کیا موجودہ حالات کے تحت بدلنا نہیں چاہیے؟ یہی تو خصوصیت ہے قرآن کی، یہی تو خصوصیت ہے اسلام کی، کہ جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یہ ہو بہو اسی طریقے سے آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ آپ گیتا پریس گورکھپور میں جو گیتا چھپی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے، اور بمبئی میں کلیان پریس سے جو گیتا چھپی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ ایک ہی کنٹری کے اندر دو گیتا چھپی ہے۔ گیتا پریس گورکھپور کے گیتا کے اندر شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے کے 10ویں منتر میں جو لکھا ہے وہی مہاراشٹر کلیان سے چھپنے والی گیتا کو آپ دیکھ لیں، اور وہی گیتا اٹھائیں آپ، 6 ادھیائے اور 10واں منتر، آپ کو بومبے سے چھپنے والی، کلیان سے چھپنے والی گیتا کے اندر 2-3 شبد زیادہ بڑے ہوئے ملیں گے۔ گیتا پریس گورکھپور سے جو چھپی ہے اس میں لکھا ہے، یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسی ستھا ایکاکی اچتاتمان نراشیر پرگرہ، اتنا لکھا ہے۔ اور کلیان میں چلے جائیے جو چھپی ہوئی ہے گیتا، اس میں لکھا ہے یوگی اجیت ستتماتمانم رہاسی ستھا ایکاکی اچتاتمان نراشیر پرگرہ پنچم سمیا کرتویہ اہم سوئم کرتویہ، اس میں یہ لکھا ہوا۔ ایک ہی کنٹری کے الگ الگ اسٹیٹ سے چھپنے والی گیتا بدل گئی۔ والمیکی رامائن اور رام چرت مانس، یہ 2 رامائنیں بڑی مشہور ہیں۔ والمیکی رامائن کہتی ہے رامم بھگوانم رام بھگوان، اور والمیکی رامائن کہتی ہے رام پرشوتم، رام مریادا پرشوتم ہے، یعنی انسان ہے، بھگوان نہیں ہے، ہاں انسانوں میں سب سے اتم ہے، سب سے افضل ہے، یہ والمیکی رامائن کہہ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے رامائن 2 ہیں۔ والمیکی رامائن رام کو بھگوان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہے رام انسان ہے، اور تلسی داس جی کی رامائن رام کو انسان نہیں بھگوان مانتی ہے۔ رامائنوں میں تبدیلی ہو گئی۔ یہی حال ویدوں کا بھی ہے، یہی حال اسمرتیوں کا بھی ہے، اور یہی حال انجیل کا بھی ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کا بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کا بھی ہے، تورات کا بھی ہے اور انجیل کا بھی ہے۔ سب میں چینجنگ ہو گئی، اور کوئی بھی دھرم کے اندر دھرم کا ماننے والا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کرسچین ہو، موسیٰ کا ماننے والا یا عزیر کا ماننے والا، یہودی ہو، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دھرم کے ماننے والے کو آپ بلا کر کہیں کہ وہ اس بات کی حلف لے، قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ جس دھارمک گرنتھ کو اپنا دھارمک گرنتھ مانتا ہے، من وعن جس طریقے سے تھا آیا اسی طریقے سے موجود ہے، آج کوئی بھی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب مانتے ہیں چینجنگ ہوئی ہے، سب مانتے ہیں تحریف ہوئی ہے، سب مانتے ہیں کہ تبدیلی ہوئی ہے۔ آئیے آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، چینجنگ ہوئی ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی قرآن کے 40 پارے مانتے ضرور ہیں کہ قرآن کے 40 پارے ہیں، 10 پارے محمد، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں 10 پارے محمد رسول اللہ نے
چرا لیے جو علی کے بارے میں تھے. جبرائیل جو نازل کیے تھے لے کے آئے تھے اور وہ تو علی کے پاس آ رہے تھے. محمد رسول اللہ نے راستے میں ہی ان کو پکڑ لیا اور ان سے نبوت چھین لی, قرآن لے لیا. لیکن موجودہ قرآن کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ بھی یہ کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. آج آپ ہندوستان کا جو قرآن پڑھیں گے, جھارکھنڈ کا جو قرآن پڑھیں گے, یو پی کے قرآن میں بھی وہی لکھا ہوا ہوگا, ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. اور جو ہندوستان کے قرآن میں آپ پڑھیں گے, سعودیہ کی سرزمین پہ چلے جائیے, سعودیہ کی سرزمین پر بھی آپ کو وہی قرآن ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگا اور من الجنتی والناس پر ختم ہوگا. ہندوستان میں قرآن پڑھیں گے, بسم اللہ کی بے سے شروع ہوگا, من الجنتی والناس کی سین پر ختم ہوگا. یہی قرآن امریکہ میں, انگلینڈ میں آپ لے جائیے, پڑھیے, وہاں چلے جائیے, یہی قرآن آپ ادھر بھی دیکھیں گے. میرے بھائیوں, قرآن کے اندر کہیں بھی چینجنگ نہیں ملے گی, ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ملے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت فرمائیں گے. 1400 سال سے لے کر اب تک من وعن, سیم ٹو سیم, ہو بہو اسی انداز سے قرآن جس انداز سے نازل ہوا تھا, آج بھی اس کا ایک لفظ تو بہت دور کی بات, زبر اور زیر تو بہت دور کی بات, اس کا نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا, نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا. تمام سیہونی اور سلجوقی طاقتیں مل جائیں, آج بھی اگر چاہیں کہ قرآن کا ایک نقطہ بدل دیں تو وہ نقطہ بھی نہیں بدل سکتی ہیں. اتنی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. دنیا کی اور کسی بھی کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں. اور آج پریکٹیکل کر کے اگر دیکھنا چاہیں تو آؤ اور مقابلہ کر کے دیکھ لو. یہودی اپنا تورات لائیں, عیسائی اپنی انجیل لائیں, ہندو بھائی اپنے وید لائیں, بدھسٹ اپنا بدھزم لائیں, سکھ اپنا گرو گرنتھ لے آئیں. دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں سارے کے سارے اپنی اپنی کتابیں لے آئیں, اپنے اپنے ٹیسٹ بکس لے آئیں, اپنی اپنی اوریجنل کتابیں لے آئیں, ایک میدان میں جمع کر دیں, ایک میدان میں رکھ دیں. مسلمان بھی قرآن لے آئیں اور ایک میدان میں رکھ دیں. ساری کتابوں میں تیل لگا کر اگر آگ لگا دی جائے, ساری کتابوں کو جلا دیا جائے, تورات بھی, زبور بھی, انجیل بھی, وید بھی, سکھزم, گرو گرنتھ بھی, بدھزم بھی, ساری کی ساری کتاب, قرآن بھی, ساری کی ساری کتابیں جلا دی جائیں, اس کے بعد کہا جائے لوگوں اپنی اپنی کتابیں زندہ کرو, اپنی اپنی کتابیں چھاپو, اپنی اپنی کتابیں لے کے آؤ. کعبے کی رب کی قسم, نہ ہندو بھائی وید لا سکتے ہیں, نہ عیسائی انجیل لا سکتا ہے, نہ یہودی تورات لا سکتا ہے, نہ سکھزم, نہ بدھزم, نہ گرو گرنتھ, نہ جینزم, کوئی بھی کتاب زندہ نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے کہ ان کتابوں کا کوئی حافظ نہیں ہے. اور پھر کوئی مسلمانوں سے کہے کہ تم اپنی کتاب پیش کرو تو 10 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک سنا دے گا, اور وہ دوسرے دن قرآن چھپ کر لاکھوں کی تعداد میں پھر وجود میں آ جائیں گے. میرے بھائیوں, دنیا کی ساری کتابیں جلنے کے بعد جل جائیں گی, دوبارہ لکھی نہیں جا سکتی ہیں, دوبارہ وجود میں نہیں آ سکتی ہیں, لیکن قرآن جلانے سے جل نہیں سکتا, مٹانے سے مٹ نہیں سکتا, بہانے سے سمندر میں ڈالنے سے بہ نہیں سکتا. یہ 10 سال کے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے. اللہ نے فرمایا اتنا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس قرآن کریم کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. اس قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے, اس کی تلاوت کرنا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے, اس کتاب کو پڑھیے, تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے. یہ کوئی ایسی معمولی کتاب تھوڑی ہے میرے بھائیوں,
مقابلہ ہوتا تھا عرب کے اندر، خانہ کعبہ کی دیواروں پر لوگ اشعار لکھتے تھے، اور دوسرے دن دوسرا شاعر پہلے شاعر کے اشعار میں کچھ کمی نکال دیا کرتا تھا، اس میں یہ کمی، اور جس کے اشعار میں کمی نہیں نکلتی تھی اس کو ایوارڈ دیا جاتا تھا، نہیں تمہارا شعر بہت اچھے ہیں بھائی، کسی نے کوئی کمی نہیں نکالی، اس کو ایوارڈ ملتا تھا۔ ایک دن حسان ابن ثابت خانہ کعبہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ 3 آیتیں لکھاتے ہیں وہاں، غور کیجئے گا، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر جیسی شخصیت نے نقل کیا ہے، تاریخ بتائی ہے، 3 لائنیں لکھ دی خانہ کعبہ کی دیوار پر، اور جانتے ہو کیا لکھا انہوں نے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت، یعنی یہ اوپر کی جو 3 لائنیں ہیں یہ اشعار جو ہیں وہ حسان ابن ثابت کے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں لوگوں کا نظریہ اس میں کیا کمی نکالتے ہیں لوگ۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 آیتیں لکھ کر چلے آئے۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، پڑھتا جا رہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ارے یہ کیسے شعر ہیں؟ 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، تو اگر 2 شعر لکھتے ہیں حسان تو 1 لائن اور ہونی چاہیے، یہ 3 لائن کا شعر کون سا ہے؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چلو ایک شعر مان لیا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک اور لائن کہاں چلی گئی؟ 1 لائن اور ہوتی تب تو 2 شعر ہوتے۔ اچھا چلیے لائن نہیں ہے تو کیا ہوا، بات تو پوری ہو گئی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کیا کمی نکالیں؟ کوئی کمی نہیں نکل رہی ہے۔ لوگوں میں آپس میں باتیں ہوئی، اگر کوئی کمی نہیں نکال سکتے ہوئی نشار کے اندر تو حسان ابن ثابت کو بلاؤ، ان کو ایوارڈ دے دیا جائے، انہیں کو انعام دیا جائے، ان سے بڑا کوئی شاعر ہی نہیں ہے، اتنے اچھے کلام کی کوئی بھی آدمی ان کے کلام میں کوئی کمی نہیں نکال پا رہا ہے۔ سب سے بڑا شاعر جو تھا نامی گرامی، اس نے کہا رک جاؤ، مجھے 1 رات کی مہلت دے دیجئے، میں اس میں کچھ نہ کچھ کمی نکالوں گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں 1 رات کی مہلت دی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ میں رک جاتا ہے، بار بار ان اشعار کو دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کمی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی کمی نہیں نکلتی ہے۔ کوئی کمی نکالتا ہے تو خود پھنس رہا ہے، نہیں یار اس میں اگر یہ کہتا ہوں تو میں خود ہی پھنس رہا ہوں۔ کوئی کمی صبح تک نہیں نکال پایا، کئی دن ہو گئے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا رہا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ شاعر جو سب سے بڑا شاعر تھا، اس نے کمی نکالنے کے لیے 1 رات مانگی، لیکن وہ بھی رات بھر لگا رہا، کوئی کمی نہیں نکال پایا۔ تو اس نے کہا چلیے کوئی کمی تو نہیں نکل رہی ہے، اس میں میں اپنی طرف سے 1 لائن بڑھا دیتا ہوں تاکہ 2 شعر ہو جائیں۔ اس نے اپنی طرف سے 1 لائن بڑھا دی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نیچے اس نے 1 لائن اپنی طرف سے بڑھا دی۔ صبح ہو کے جب لوگ آئے، کہا کہ بھائی کچھ کمی نکلی؟ کہ ہاں نکل آئی، جاؤ اور دیکھ لو، حسان ابن ثابت کے اشعار مکمل نہیں تھے، 1 لائن کی کمی تھی، میں نے اس میں 1 لائن اپنی طرف سے جوڑ دی ہے، اب وہ مکمل 2 شعر ہو گئے ہیں، 2 اشعار ہو گئے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے۔ لوگوں نے جب دروازہ کھولا اور خانہ کعبہ کے اندر گھستے ہیں، اس کی دیوار پر لکھے ہوئے یہ 3 آیتوں کے بعد 4تھی لائن پر نظر پڑتی ہے، اس 4تھی لائن پر اس بڑے شاعر نے اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کیا تھا، اس نے اپنی لاچاری اور بے بسی کا اظہار کیا تھا 4تھی لائن میں۔ اوپر والے 3 لائنیں اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس نے 4تھی لائن لکھ دی، مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ اوپر والی 3 لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ کسی انسان نے
یہ اوپر والی لائن لکھ ہی نہیں سکتا ہے. حسان ابن ثابت جھوٹ بول رہے ہیں. یہ حسان ابن ثابت کے اشعار نہیں ہیں, کیونکہ یہ تینوں لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتی ہے. عرب کے شاعر اور کافر شاعر قرآن کی عظمت, قرآن کی بلندی, قرآن کے معیار کو سمجھتے تھے. آج کا مسلمان قرآن کے معیار کو بس اتنا ہی سمجھا ہے, گھر بن جائے تو بنا لو, پورا لوگوں کو بلا کے پڑھوا لو, کوئی مر جائے تو پڑھوا لو. ہم نے قرآن کا بس معیار اتنا ہی سمجھا ہے. بس دکان کوئی نئی لی جائے یا بنائی جائے تو اس میں قرآن پڑھوا لو, یا پھر مسجد میں چل کے قسم کھانے کے لیے قرآن اٹھوا لو. چل تو جھوٹا کہ میں جھوٹا, تو سچا کہ میں سچا, چل مسجد میں چل, تو قرآن اٹھا کے قسم کھا لے یا میں قرآن اٹھا کے قسم کھا لوں. میرے بھائیو, آج قرآن صرف اس معنی میں رہ گیا. عرب کے کافر تک قرآن کی عظمت کو پہچانتے تھے. وہ اوپر کی تینوں لائنیں پڑھنے کے بعد نیچے لکھ دیتے تھے ما ھذا کلام البشر. اوپر کی تینوں لائنیں کسی انسان کا کلام نہیں. وید بدل گئے, تورات بدل گئی, زبور بدل گئی, اعتراف خود کرتے ہیں. ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ ہم ان ویدوں کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ ان ویدوں میں یہ چینجنگ کب سے ہوئی ہے, لیکن ویدوں میں اتنی چینجنگ ہو چکی ہے, اتنی چینجنگ ہو چکی ہے کہ ہم اوریجنل ویدوں کے منتر پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ایشوانی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے. ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں. ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے باقاعدہ اس بات کو لکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جو اوریجنل منتر ہیں ہم ان کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے. اتنا اصلی میں ڈالٹا مل چکا ہے, لیکن ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ قرآن کریم جیسے نازل ہوا تھا ہو بہو اسی شکل میں آج تک موجود ہے, اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اپنی اصلی شکل میں موجود رہے گا. یہ رضوی جیسے لوگ ابھی اور پیدا ہوں گے, آئیں گے, بہکائیں گے, اس طریقے کے الٹے سیدھے جملے بولیں گے, اور پاپا کی پریاں اس پر ڈیبیٹ کرائیں گی, لیکن ہوگا کچھ نہیں. اس لیے کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں پہلے بھی موجود تھا, آج بھی موجود ہے, اور کل قیامت کی صبح موجود رہے گا انشاءاللہ. حسان ابن ثابت کو کہا گیا ہے, حسان تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ اوپر والی تینوں آیتیں, یہ تینوں لائنیں تمہارا کلام ہے ہی نہیں. ما ھذا کلام البشر, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. تب حسان ابن ثابت مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے بالکل سچ فرمایا ہے, واقعی یہ انسان کا کلام نہیں ہے, تنزیل من رب العالمین, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے, یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے, یہ اسی کا کلام ہے, یہ ہمارا کلام ہے ہی نہیں. اقرار کیا. تو میرے بھائیوں, پہلی چیز تو یہ ہو گئی اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی, جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. تلاوت کا مطلب میں نے بتا دیا, پیچھے پیچھے چلنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. پڑھنے کا مطلب نہیں بیٹھ جاؤ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ تراویح ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, بس اللہ اکبر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو گاڑی صحیح چلے گی, اس کے بعد پھر دیکھیے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذی, آخری جملہ یعلمون تعلمون, یہی آپ کو سنائی دے گا. اور جن مسجدوں میں ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھنا ہے, وہاں تو راجدھانی ایکسپریس بھی فیل ہو جائے گا, کچھ پتہ نہیں چلے گا, کچھ نہیں, اور دھڑا دھڑ چلتا رہے گا. وہ یعلمون تعلمون بھی صحیح سے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو آج رات میں پورا قرآن پڑھنا ہے. ایسے نہیں ہوتا. تلاوت کا مطلب پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, تلاوت کیجئے, پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی, اتاری گئی. اور دوسری چیز پر غور کیجئے گا, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کیجئے. یہاں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیے,
اللہ نے یہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ نماز قائم کیجئے۔ نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا الگ چیز ہے۔ جیسے قرآن کا پڑھنا الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت الگ چیز ہے، اسی طریقے سے نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا، قیام صلاۃ الگ چیز ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہوا؟ صبح سے شام تک ہم کھیت جوتتے رہے اور شام کو گھر آئے تو اب وضو بنایا، کھانا نہ کھا کے اب صبح کی فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی پڑھ رہے ہیں اور عشاء بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ ارے صاحب کھیت میں ٹائم نہیں ملا، اس لیے گھر آ کے ہم نماز یہی کرتے ہیں صاحب۔ ایک آدمی آفس میں کام کر رہا ہے، سرکاری ڈپارٹمنٹ میں، وہاں آرڈر نہیں ہے اس کو نماز پڑھنے کا۔ صاحب نہیں، آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، آفس میں آپ کو پرمیشن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب وہ بیچارہ گھر پہ آتا ہے تو گھر پہ شام کو آنے کے بعد وضو بناتا ہے، اب وہ آفس میں چھوٹی ہوئی ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر بھی پڑھتا ہے، مغرب بھی پڑھتا ہے اور عشاء بھی پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر وہ بزنس، ہر وہ سروس، چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو، چاہے وہ بینک کی نوکری ہو، اگر وہاں آپ کے اوپر نماز پڑھنے پر پابندی ہے اور آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے اور آپ اس نوکری یا اس سروس یا اس بزنس کو بچانے کے لیے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایسی سروس حرام، ایسا بزنس حرام، ایسی نوکری حرام ہے۔ آپ آفس چھوڑ دیں لیکن نماز نہ چھوڑیں۔ سروس کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن نماز کو نہیں۔ یاد رکھیے گا، ایسی نوکری جہاں آپ کے اوپر نماز پر پابندی ہو، ایسی سروس آپ کے لیے حرام ہے جہاں آپ کو نماز کی اجازت نہیں ملتی ہو، کیونکہ آپ کو کوئی زبردستی سروس پر نہیں رکھے ہوئے ہے، بندوق کی گولی اور سر پہ رکھ کر نہیں کہتا کہ آپ کو نوکری کرنا ہی ہے، آپ کو ایسی نوکری چھوڑنا پڑے گی۔ مزید شیخ حسین اور عبداللہ ابن عباس کے فتاوی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسی سروس، ایسی نوکری کو حرام قرار دیا ہے جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں دی جاتی اور وقت پر نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے۔ ایسی سروس کو اور ایسی نوکری کو اور ایسے بزنس کو حرام قرار۔ سوچ لیجئے یہ کون سا نماز پڑھنا ہوا؟ شام کو آئے، 5 بجے چھٹی ہوئی، گھر آتے آتے مغرب بھی نکل گئی، اب آئے بھوکے تھے، کھانا کھایا، عشاء کی اذان ہونے لگی، اب آپ مسجد میں گئے اور آپ نے عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی، لیکن اب آپ ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی کیا؟ ارے صاحب کبھی کبھی چھوٹ گئی الگ بات ہے، لیکن آپ روز کا معمول آپ بنا رہے ہیں۔ صاحب آفس میں ہمیں ہمارا باس نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، اس لیے ہم چھوٹی ہوئی نمازیں بعد میں پڑھتے ہیں، روزانہ کا معمول یہ ہے نماز کا پڑھنا جس کے لیے قطعی حکم نہیں ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز مسلمانوں پر فرض ہے اس کے وقت کے ساتھ، یعنی نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے۔ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز، عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز اور فجر کے وقت فجر کی نماز۔ الگ مسئلہ ہے سفر میں آپ مسافر ہیں، ظہر کو عصر کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بارش کے دن ہے، آپ نے دیکھا بارش موسلادھار بارش ہے تو آپ ظہر میں عصر پڑھ لیں، مغرب میں عشاء پڑھ لیں، دو نمازوں کو ایک کیا جا سکتا ہے، لیکن مجبوری میں ہر وقت کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے ایک ہی وقت میں۔ جیسے ہمارے شیعہ بھائی 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھے پڑھ لیا 5 ٹائم کی نماز، سنت تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں، فرض نماز ہے اور سب میں وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب وہ اٹھے اور 5 وقت کی نماز انہوں نے پڑھ لی، اور وہ آپ کی زمین پر پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کو تو ایک گٹی چاہیے،
چھوٹی سی اتنی بڑی ٹکی نما ہوتی ہے اور وہ کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ زمین پر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ وہ آپ کی زمین پر سجدہ بھی کرنے کو جائز نہیں مانتے ہیں، بلکہ اسی کو صدقہ بولتے ہیں، اور وہی کربلا کی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ہی ساتھ پانچوں وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو پڑھنا نہیں ہے نماز کو، نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے وقت پر پڑھنا ہے، ظہر کے وقت ظہر، فجر کے وقت فجر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء، اور اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے افضل اور اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا اور سب سے افضل عمل ہے۔ آپ کو مسند احمد کے صفحات پر لے کر آپ کو ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہت لمبی عمر پائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے نبی اکرم کا زمانہ دیکھا، ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا، حضرت عمر کا زمانہ دیکھا، حضرت عثمان کا زمانہ دیکھا، حضرت علی کا زمانہ دیکھا، اور قسمت تو یہ دیکھیے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ منتخب کیے گئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا بھی زمانہ دیکھا۔ اب آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، عمر ابن عبدالعزیز نماز کبھی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی دیر سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب عمر ابن عبدالعزیز کو مسجد میں آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو یہ مسجد میں اپنی نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے، اپنی نماز مسجد میں پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کر دی خلیفہ سے، عمر ابن عبدالعزیز سے، اور عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کو کچھ پتا ہے کیا؟ انس کو دیکھو، انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے مسجد میں اکیلے نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، آپ روکیے۔ حضرت انس کو بلایا گیا، خلیفہ نے عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا، اے انس میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے، کبھی تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ حضرت انس نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ نے جو کچھ بھی سنا بالکل ٹھیک سنا ہے، کبھی میں جلدی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں اور کبھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم جماعت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ میرا مسجد میں آنے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ جو جواب دیا حضرت انس نے، اس جواب کو سنیے جو مسند احمد کی جلد نمبر 6 پر آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ حضرت انس نے فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المومنین، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میری آنکھوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میں نبی کے زمانے میں موجود تھا، نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو میں پہچانتا ہوں، آپ نے فجر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے ظہر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عصر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے مغرب کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عشاء کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ اے امیر المومنین، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کا وقت میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ جب آپ اس وقت نماز پڑھاتے ہیں جب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہوتی ہے، آپ فجر جب نبی کے وقت پر پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، ظہر جب نبی کے وقت پر پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، عصر جب نبی کے وقت پر پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، مغرب و
عائشہ جب نبی کے ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے میں تاخیر کرتے ہیں اور نبی کا ظہر اور عصر کا وقت نکلتا ہوا نظر آتا ہے، لیٹ ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں، تو میں اس وقت نماز پڑھ لیتا ہوں، میں اکیلے ہی پڑھ لیتا ہوں، میں لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالتا، میں لوگوں کو بھڑکاتا نہیں ہوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ٹائم سے لیٹ ہو جاؤں۔ میری آنکھیں نبی کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور نبی کی نماز کا وقت جب نکلنے لگتا ہے تو میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کب پڑھی، عصر کب پڑھی، فجر کب پڑھی۔ جب آپ اس وقت میں پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نماز کا قیام، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ یہ کوئی منمانی نماز نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، چلو 2-4 اوور رہ گئے، دیکھ لو جماعت ختم ہو، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ آپ پڑھ تو لوگے لیکن نماز پڑھ تو لی لیکن نماز قائم نہیں کیا آپ نے۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس آیت میں دیکھیے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا، دیکھیے نبی اکرم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا، مجھ سے دل بھری باتیں کرتے تھے، مجھ سے دل لگی کر رہے ہوتے، میرے ساتھ ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے، اتنے میں بلال کی اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اٹھتے، مجھے دھکا دیتے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی، اللہ کے نبی اٹھتے، مجھے دھکا دیتے، مجھے ایک سائیڈ کر دیتے، اڑتے اور سیدھے کنویں کے پاس جاتے، پانی کھینچتے، وضو بناتے، اور وضو بنانے کے بعد سیدھے مسجد کی طرف رخ کر دیتے، پھر میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میں دیکھنا چاہتی تو دیکھتی کہ نبی میری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور کبھی نظریں مل بھی جاتی تو ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، مجھے کئی مہینوں سے جانتے ہی نہیں ہیں، میرا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسے ہو جاتے۔ یعنی نماز قائم کرنے کا ٹائم آیا تو بیوی کو بھول گئے، بالکل ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، ابھی بیٹھے تھے، ابھی میرے پیر میری ران پر سر تھا نبی کا، ابھی مجھ سے ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے، دل لگی کر رہے ہوتے، کہ اچانک اذان کی آواز آتی، سب بھول جاتے، فوراً اٹھتے، وضو بناتے اور مسجد کی طرف چل دیتے۔ میرے بھائیوں دیکھا، آپ چاہتے تو تھوڑا اور رک سکتے تھے، سوچ لیتے نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی، ارے جماعت نکل جائے میں بعد میں بھی تو پڑھ لوں گا۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں، بیوی کا بیوی کو دیتے، بچوں کا بچوں کو دیتے، لیکن جیسی اللہ کے حق کے ادا کرنے کی باری آتی تو پھر بیوی کو بھول جاتے، بچوں کو بھول جاتے، پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل دیتے۔ میرے بھائیوں یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نماز وہ عبادت ہے کہ اس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا میرے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا، نماز پڑھنے والا مومن اور نماز کا چھوڑنا، ترک صلاۃ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم سوائے نماز کے ترک کرنے کے اور کسی بھی عمل کے چھوڑنے پر کسی کو کافر تصور نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو کافر نہیں
نہیں جانتے تھے. ہاں صرف نماز کے چھوڑنے کو, یعنی نماز چھوڑ دے تو ہم اس کو کافر سمجھتے تھے, لیکن نماز کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے چھوڑنے پر ہم کسی کو کافر سمجھنے لگے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ نماز کا معاملہ کتنا بلند ہے, کتنا عظیم ہے, جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آسانی تو ہو سکتی ہے, سہولت تو ہو سکتی ہے, لیکن معافی نہیں ہے. ہاں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لو, کروٹ سے پڑھ لو. وضو بنانے میں بیماری کا خطرہ ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. بہت زیادہ دقت و دشواری ہے تو ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لو, مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھ لو, فرضی فرض پڑھ لو, سنت چھوڑ دو. میرے پیارے ساتھیوں, لیکن نماز کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے. سہولت تو دی جا سکتی ہے لیکن نماز سے رخصتی نہیں ہے کہ تم چھوڑ دو. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی نبیوں کو بھیجا, جتنے بھی رسولوں کو بھیجا, جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا, اس دنیا میں جتنے بھی نبی, جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے, اللہ نے نماز ہر نبی کے اوپر فرض کی ہے, کسی کو بھی نماز سے مستثنا نہیں کیا ہے. یہودیوں کو دیکھ لو, آج وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. عیسائیوں کے چرچ میں چلے جاؤ تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں, ہمارے ہندو بھائیوں کی اگر پوجا کی شکل اور حیات دیکھی جائے تو نماز سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے. وہ دونوں ہاتھ یوں باندھ کر سینے پہ رکھ لیتے ہیں, ہم لوگ بھی دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں. میرے بھائیوں, وہ بھی سر نیچے کر لیتے ہیں, ہمارا بھی سر سجدے کی جگہ پر رہتا ہے. وہ ساستان کرتے ہیں, وہ بھی لیٹتے ہیں, وہ بھی جھکتے ہیں, وہ بھی زمین کے اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں. بہت حد تک نماز سے ان کی پوجا کی شکل ملتی جلتی ہے. اس لیے یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز ہر مذہب کے اندر فرض رہی ہے. ہر نبی نے نماز کی دعوت دی ہے. قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. فرشتوں نے پکارا زکریا کو, فنادتہ الملائکہ, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے جب زمین پر آئے تو انہوں نے زکریا کو پکارا, انہوں نے زکریا کو آواز دی. حالانکہ زکریا علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قائم یصلی فی المحراب, حضرت زکریا محراب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. قرآن زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, فرشتے پکار رہے ہیں اور زکریا علیہ السلام نماز کی حالت میں کھڑے ہیں. یعنی نماز چھوڑ کے کیسے سن سکتے ہیں, نماز چھوڑ کے نہیں سن سکتے ہیں. بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھو فرشتوں نے پکارا لیکن زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. یعنی نماز زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر, اے میرے بیٹے نماز پڑھ. زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں. اللہ حضرت مریم علیہ السلام سے, مریم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یا مریم قنوتی لربک وسجودی ورقعی مع الراقین. وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا, وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے عیسیٰ سے نوازا, وہ مریم جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے آئے مریم جھک جا, آئے مریم عاجز ہو جا, آئے مریم تو سنجیدہ بن جا. یا مریم قنوتی لربک, آئے مریم اپنے رب کے لیے عاجز ہو جا, اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا. وسجودی, اور سجدہ کر, ورقعی مع الراقعین, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. پڑھیے قرآن.
کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی نماز مریم علیہ السلام بھی پڑھتی تھی۔ اللہ نے کہا یا مریم قنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جا، سنجیدہ ہو جا، وسجودی سجدہ کر اپنے رب کو، ورقعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی اللہ رب العالمین مریم کو بھی سجدہ اور رکوع کرنے کا حکم دے رہا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام کا بتا ہی دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے اپنے رب سے کیا کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ الہ العالمین، او میرے پروردگار، میں نے اپنے آل و اولاد کو، میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے، ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیا ہے، تیرے بھروسے پر میں نے اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچے کو میں نے بے آب و گیا غیر آباد غیر مانوس جگہ پر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ میں نے اس لیے چھوڑا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، یہاں تیرا گھر بنایا جائے، وہاں رکوع اور سجدہ ہو، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں نماز قائم کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو غیر آباد جگہ پر، غیر ذی زرع وادی میں، بے آب و گیا وادی میں نے چھوڑا ہے، اور اس لیے چھوڑا ہے رب بنائے ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا مانگا کرتے تھے اور اپنے بچوں کی اولاد کے لیے بھی نماز کے پڑھنے کی، قائم کرنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھیے اور اپنا وظیفہ بنائیے، کہتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اور کرو ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز پڑھنے والا نہیں کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میرے بیوی اور بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ پھر کہتے ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما لے، یعنی ہم کو اور ہمارے آل و اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں، یعنی نماز ان پر بھی فرض تھی، اب ان کے بیٹے اسماعیل پر کیسے فرض نہیں ہو سکتی؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ قرآن دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے۔ بالصلاۃ والزکات، حکم دیتے تھے نماز پڑھو اور زکات ادا کرو۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل اپنے رب کا بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ اسماعیل کو اللہ نے پسند کر رکھا تھا، اسماعیل اپنے رب کے بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے نزدیک محبوب تھے، پسندیدہ تھے۔ مَرْضِيًّا، بہت ہی اپنے رب کے نزدیک محبوب بندے تھے، پسندیدہ بندے تھے، لیکن کام کیا تھا، كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز
کا حکم دیا کرتے تھے کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور زکات کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام پر بھی نماز فرض اور ان کے اہل و عیال پر بھی نماز فرض۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھ گئے، اللہ میں تجھے دیکھوں گا۔ اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ نہیں میں تو دیکھوں گا اللہ، مجھے دکھا۔ اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی، موسیٰ بے ہوش زمین پر گر پڑے، نہیں دیکھ پائے موسیٰ۔ آواز آئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، کوئی ایک نبی بچ رہا ہے؟ جتنے نبیوں کے نام قرآن میں آئے اللہ نے سب کے نام کے ذکر کے ساتھ ساتھ کہہ دیا ہم نے نماز ان پر بھی فرض کی تھی، تم کو کیسے چھوڑ دیں؟ نماز کے بنا مسلمان ہونے کا تصور بیکار ہے۔ جو کرتا ہے وہ بس خام خیال خوش ہے۔ میرے بھائی ہم ووٹر لسٹ میں تو مسلمان ہو سکتے ہیں اور گوشت کھانے کے اعتبار سے مسلمان ہو سکتے ہیں، ورنہ صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ہم نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ عمل بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھا۔ ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں؟ کس منہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام آواز آتی اوپر سے، اللہ نے کہا موسیٰ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تو بس صرف میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں نماز کا حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام۔ فَعَبُدْنِي کہہ دیا تھا عبادت کرو میری، عبادت میں نماز شامل ہے، لیکن نماز کا ذکر الگ سے کیا۔ ذرا تصور کر رہے ہیں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہو گیا؟ اس کے بعد کیا کہا؟ فَعَبُدْنِي، اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو۔ جب کہہ دیا تھا عبادت کرو تو عبادت میں تو ساری عبادتیں شامل ہیں، لیکن عبادت کے بعد نماز کا ذکر الگ۔ فَعَبُدْنِي، میری عبادت بھی کرو، میری بندگی بھی کرو، میری غلامی بھی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، لیکن میرے ذکر کے لیے نماز بھی قائم کرو۔ یعنی نماز یہ بچ نہیں پاؤ گے، زکات دیتی بات چلو ہو گیا، نہیں، حج کر نہیں، نماز کو الگ سے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ دیکھ رہے ہیں زکریا علیہ السلام پر اللہ نے کہا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، پھر مریم کو بھی اللہ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے بیوی بچوں کو غیر آباد بستی میں چھوڑ دیا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ میری دعا سن لے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، نماز کا اور زکات کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت مریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر باپ کے جب پیدا کیا، بغیر باپ کے جب جنا، بغیر شوہر کے جب جنا، تو انگلیاں اٹھنا لازم تھی، انگلیاں اٹھنے لگی۔ دیکھو دن بھر سجدے میں رہتی ہے، سب دکھاتی ہے، دیکھو بڑی عبادت گزار، اور حال یہ ہے کہ بغیر شادی کے بیٹا کارنامے دیکھو بہت چڑھایا گیا۔ ایک بار ان کو گھیر لیا گیا اور کہا اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا بتا، تجھے
تجھے جواب دینا پڑے گا، بتا۔ بڑی پارسا بنتی ہے، بڑی پاک دامن بنتی ہے، اور شادی سے پہلے یہ بیٹا، تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو پالنے میں جھول رہا تھا، جو گہوارے میں تھے اور اپنی ماں مریم کا دودھ پیتے تھے، دودھ پیتا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، جیسی آوازیں اڑنے لگی، لوگوں نے جب کہا مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو مریم نے اشارہ کر دیا اس بچے ہی سے پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگ بگڑ گئے اور مریم سے کہنے لگے واہ، اس بچے کے پاس بھیجتی ہے، کیا بولے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تجھے کیا ہو گیا ہے، پاگل پنے کی باتیں کر رہی ہے، ہمیں اس بچے کے پاس بھیج رہی ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیا کلام کریں گے جو ابھی گہوارے میں پڑا ہے، پالنے میں جھول رہا ہے، چھوٹا سا بچہ، وہ ہم سے کیا کلام کرے گا، وہ ہم سے کیا بولے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حالانکہ وہ ابھی بچہ ہے، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ کیا بات کرے گا ہم سے؟ اس کے پاس ارے تو بتا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ابھی وہ یہ جملے کہہ کر ختم نہیں کیے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں، جو گہوارے میں پڑے تھے، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے، ان کی زبان پر یہ جملے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں جھول رہے تھے، ان لوگوں کی باتیں سن کر جو ان کی ماں سے کہی جا رہی تھی، اور یہ لوگ اس کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ میں اس بچے سے کیا بات کروں جو ابھی چھوٹا سا پالنے میں جھول رہا ہے، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی میری ماں کو مت چھیڑو، میری ماں کو پریشان مت کرو۔ یہ بھی دودھ پیتا بچہ عیسیٰ گہوارے سے بول رہا ہے، کہتا ہے انی عبداللہ، میری ماں پاک دامن ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ۔ میری ماں سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، آؤ میں بتاتا ہوں۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی اتانی الکتاب، اللہ نے ہمیں کتاب عطا کی ہے، اتانی الکتاب، اللہ نے ہمیں انجیل دے کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں آسمانی کتاب ملی ہے، اتانی الکتاب، ہمیں کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بھی بنایا، جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی میں رہوں برکت ہوگی، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اے لوگوں میری ماں کو پریشان مت کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں میں رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ ابھی وہ چھوٹا سا بچہ نماز کی اور زکات کی کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نبی بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے نماز کا اور زکات کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک مجھے زندگی ہے، میری زندگی ہے، اس نے پوری زندگی مجھے نماز پڑھنے کا اور زکات دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کی اہمیت کا، کتنی آسانی سے آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ اور مسلمان میرے بھائیوں، جلسہ ختم ہونے کے بعد یہ آپ کا امتحان کا وقت ہے کہ اس جلسے میں آپ نے جو لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے، اس کے بعد ابھی جو فجر کی اذان ہوگی، آج کا جلسہ یہ طے کرے گا کہ اس جلسے کا کتنا اثر پڑا ہے آپ کی زندگی پر، اور بالخصوص نماز کے اس ٹاپک پر جو بھی ہم نے کہا ہے، زکریا کا ذکر کیا، مریم کا ذکر کیا، لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا،
ابراہیم کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا جو بھی چھوٹے سے اور دودھ پیتے اپنی ماں کا اور بول رہے ہیں اللہ نے قوت گویائی دی، اللہ کے حکم سے بولے تو بولے بھی تو کیا بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دوسری چیز اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی مجھے کتاب دے کر بھیجے گا، اور تیسری چیز اللہ نے مجھے نبی بنایا، چوتھی چیز اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اور یہ سب کہنے کے بعد پھر کیا کہا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، یعنی نماز زندگی بھر آخری سانس تک نماز نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے قرآن کہتا ہے جس طرح ماں بچے پر مصیبت آتی ہے، بچہ بھاگتا ہے اور سیدھے وہ اپنے ماں کے سینے سے ٹکراتا ہے اور ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ بچہ جب ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں بالکل محفوظ جگہ پہنچ گیا ہوں۔ بچے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں بالکل حفاظت میں آ گیا ہوں، میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہوں، دنیا کے تمام خطروں سے دور ہوں، اب میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں، میری ماں ہر خطرہ مول لے گی لیکن میرے اوپر خطرہ نہیں آنے دے گی۔ بچہ خطروں سے بچتے ہوئے جب ماں کی گود میں آتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ پا لیتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمانوں والو تم بھی صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے تمام خطروں سے محفوظ پا لیتا ہے۔ جب تمہیں مصیبت آیا کرے، پریشانی آیا کرے تو نماز کی طرف بھاگا کرو، وضو بنا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرو اور اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ میرے بھائیوں، لوگوں پر مصیبتیں آئیں تو انہوں نے نماز کا سہارا لیا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارا کو لے کے جا رہے ہیں، بادشاہ کی نیت خراب ہوئی اور اس کو ابراہیم کی بیوی سارا بڑی خوبصورت نظر آئی، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو چھین لیا اور اپنے خادموں کے ذریعے اس نے اپنے دربار میں بلوایا۔ حضرت سارا بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی لیکن دعا کی۔ بادشاہ نے جب ہاتھ بڑھانا چاہا سارا پر، انہوں نے دعا کی اللہ سے اور اس بادشاہ کا ہاتھ شل پڑ گیا، وہیں پر رک گیا۔ اس نے سارا سے کہا میرے لیے دعا کرو، اب میں تم کو نہیں چھیڑوں گا۔ انہوں نے دعا کی اور پھر وہ صحیح ہو گیا۔ اس نے دوبارہ پھر ہاتھ بڑھایا، سارا نے پھر دعا کی، اس کا ہاتھ پھر شل پڑ گیا۔ اس نے پھر کہا دعا کرو، چھوڑ دیتا ہوں میں تمہیں۔ تیسری بار پھر نیت خراب کی، تیسری بار بھی پھر اس نے کہا اچھا مجھے معاف کر دو، اب میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تیسری بار سارا نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا۔ اس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور سارا سے کہا جاؤ، اور اس نے اپنی خادمہ ہاجرہ کو بھی دے دیا کہ لے جاؤ اپنے گفٹ میں تمہیں ہاجرہ بھی دے رہا ہوں۔ حضرت سارا جب لوٹ کر واپس آئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو کیا دیکھتی ہے؟ بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے، آپ تعجب کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی بیوی سارا کو چھینا گیا اور ابراہیم کو الگ کر دیا گیا، سارا کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ خادموں کو بھی معلوم تھا کہ بادشاہ ان کے ساتھ غلط کام کرے گا اور سب کو، ابراہیم کو بھی ڈر تھا کہ سارا کے ساتھ، ہماری بیوی کے ساتھ یہ زیادتی کرے گا، اس کے ساتھ یہ غلط حرکت کرے گا۔ لیکن جب سارا بادشاہ کے پاس سے واپس لوٹتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام سجدے میں، نماز کے اندر ہیں، سجدے میں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ جب سلام پھیرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے سارا کیا بنا تمہارا؟ بادشاہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ تو حضرت سارا نے یہ جواب دیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس نے میرے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ تو کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، وہ میرے جسم پر آگے نہیں بڑھ سکا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی مدد
آئی، اس نے جب جب میری طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ شل پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی مصیبت حضرت سارہ پر، ابراہیم علیہ السلام پر، کہ ان کی بیوی کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، اور حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز کے ذریعے انہوں نے مدد طلب کی ہے، نماز کے ذریعے انہوں نے مدد طلب کی ہے۔ تو اسی لیے جب ہمارے پاس کوئی مصیبتیں آئیں، ہمارے پاس کوئی مصیبت آئے، تو ہم نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کریں، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں۔ جریج کو کون نہیں جانتا ہے؟ ایک بار نماز میں تھے، نفلی نماز میں، اور ماں نے آواز دی، جریج، نہیں سنا، مسلم کے الفاظ ہیں، جریج، سن لیا، کہنے لگا اللہ ایک طرف میری ماں، ایک طرف میں نماز کیا کروں؟ پھر آواز دی، جریج، اللہ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف عبادت میں کیا کروں؟ بہرحال ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا، نماز پڑھتے گئے۔ ماں نے بددعا دے دی، اے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھے۔ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا۔ ماں چلی گئی، جریج نے برا کام تو نہیں کیا، لیکن ہوا یوں کہ جنگل کے اندر کوئی عورت بکریاں چرا رہی تھی، اور وہاں کسی لکڑہارے کے ساتھ اس کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، اور وہاں لکڑہارے نے اس بکری چرانے والی عورت کے ساتھ زنا کر لیا۔ وہ چرواہا کہیں چلا گیا، لکڑہارا کہیں چلا گیا، غائب، اور اس کو حمل ٹھہر گیا۔ جب 9 مہینے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بچہ کس کا ہے۔ وہ عورت بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا اصلی مالک، وہ تو ہو گیا جنگل میں زنا کر بیٹھی، لیکن یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کے ساتھ زنا۔ میرے بھائیوں، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے، اور وہ بیچارہ عبادت گزار آدمی، نیک آدمی، وہ سوائے عبادت کے کچھ نہیں جانتا تھا۔ لوگوں نے غصے میں اس کا پورا عبادت خانہ گرا دیا، جو اس کی کٹیا بنی ہوئی تھی۔ 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، کتنا بڑا عبادت گزار بنتا ہے، سجدے پہ سجدے، نمازوں پہ نماز ہے، اور حالت یہ ہے کہ زنا کرتا ہے ایک عورت کے ساتھ۔ پورا عبادت خانہ گرا دیا اور جریج کو خوب مارا۔ جب مارا پیٹا، جریج نے کہا بھائی بات تو بتاؤ کیا ہوا، یہ بچہ کس کا؟ عورت نے کہا اسی کا ہے۔ جریج سمجھ گئے میری ماں کی بددعا کا اثر ہے، کہا اچھا رک جاؤ۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی رکو۔ جریج نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی، اور دعا کرنے کے بعد کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ جو ابھی پیدا ہوا ہے، جو یہ عورت میرا بتا رہی، اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ اس بچے کو لایا گیا اور جریج کی گود میں رکھ دیا گیا۔ جریج نے اس بچے کو کچوکا لگایا، اے بیٹا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو گویائی دی، زبان دی، اور اس بچے نے بولتے ہوئے کہا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میرا باپ فلاں فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے، لکڑہارا ہے، جس نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جریج کا میں بیٹا نہیں ہوں، جریج کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میرا باپ فلاں جنگل کا لکڑہارا ہے، اس سے میری ماں نے غلط کام کیا تھا۔ میرے بھائی اس بچے نے بولا، جریج کے اوپر مصیبت آئی، بددعا کا اپنا رنگ لائی بددعا، لیکن جریج نے نماز پڑھی اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ اے اللہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا میرے اوپر سے، اللہ پھر آج کے بعد تیرے کسی نیک بندے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اگر آج میں اس الزام سے پاک نہیں ہوا، بری نہیں ہوا، تو کبھی بھی تیرے کسی اللہ نیک بندے پر دنیا اعتبار نہیں کرے گی۔ اے اللہ اس بچے کو قوت گویائی دے۔ اس نے دعا مانگی اور پھر بچے سے کہا بتا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ پھر بچہ بولا، یعنی نماز پڑھ کر اس نے مصیبت کو دور کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو۔ تو چاہے ایسی کچھ مصیبتیں آیا کریں،
تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا کرو میرے بھائیوں 1.5 گھنٹہ تو ہو چکا ہے 3:15 تک 3:20 ہو رہا ہے سردیوں کی رات ہے کافی ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا معاملہ میں چھوڑ دیتا ہوں پھر کبھی کسی دوسرے موقع پر آپ سنیے گا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے ہمیں نماز پڑھنے کی نہیں ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اور جتنی بھی مصیبتیں ہمارے پاس آئیں اللہ مصیبتوں میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ ہمیں اپنے سے مدد ماننے والا بنا دے اللہ کی ذات سے مدد ماننے والا بنا دے الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ